بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج ایک نئے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کی کتاب کا 11واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے سفر ہو رہا ہے۔ یہ دراصل ایک طنزیہ یا مزاحیہ نظم ہے، جس میں کراچی کی بس کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 44 پر نظم سفر ہو رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 44 عنوان سفر ہو رہا ہے، اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ شاعر ہیں جناب سید ضمیر جعفری، جو کہ مزاحیہ شاعری کے حوالے سے بہت نامور شاعر ہیں۔ ان کے کئی مزاحیہ اشعار زبان زد عام ہیں۔ مزاحیہ شاعری کے ساتھ ساتھ انہوں نے سنجیدہ شاعری بھی بڑے کمال کی ہے۔ آج جو نظم ہم آپ کے لیے سید ضمیر جعفری کی لے کر آئے ہیں، یہ دراصل ایک مزاحیہ اور طنزیہ نظم ہے، جس میں کراچی کی بس کا احوال، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بیان کیا گیا ہے۔ میں پڑھنے لگا ہوں بیٹا، سماعت فرمائیے۔ نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسے میں نے مطلع بنا دیا آپ کے لیے۔ نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے، جو دامن تھا دامن بدر ہو رہا ہے، کمر بند گردن کے سر ہو رہا ہے، سفینہ جو زیر و زبر ہو رہا ہے، ادھر کا مسافر ادھر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ چلی تو مسافر اچھلنے لگے ہیں، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چلنے لگے ہیں۔ چلی تو مسافر اچھلنے لگے ہیں، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چلنے لگے ہیں، قدم جا کے ٹخنوں سے ٹلنے لگے ہیں، جو کھایا پیا تھا اگلنے لگے ہیں، تماشا سرے راہ گزر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، تماشا سرے راہ گزر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 45 پہ دیکھیے اگلا بند۔ جو خوش پوش گیسو سنوارے ہوئے تھا، بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا، جو خوش پوش گیسو سنوارے ہوئے تھا، بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا، بڑا قیمتی سوٹ دھارے ہوئے تھا، گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا، بیچارے کا حلیہ دیگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، جو گردن میں کالر تھلر رہ گیا ہے، ٹماٹر کے تھیلے میں ڈر رہ گیا ہے،
جو گردن میں کالر تھلر رہ گیا ہے، ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے، خدا جان مرغا کدھر رہ گیا ہے، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے، سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے سید ضمیر جعفری کی مشہور زمانہ نظم سفر ہو رہا ہے، جس میں کراچی کے کسی بس کا احوال بتایا گیا ہے کہ کراچی کی بس میں اگر سفر کیا جائے تو انسان کی کیا درگت بنتی ہے۔ بالکل صحیح اور حالات کے مطابق اور حرف بحرف سچی شاعری کی ہے انہوں نے۔ یقیناً ایسا ہی حال ہوتا ہے جب کراچی کی بسوں میں سفر کیا جاتا ہے۔ جی بیٹا، اب میں آپ کے سامنے اس نظم کے کچھ نئے الفاظ کی وضاحت کر رہا ہوں جو یقیناً آپ کے لیے نئے ہوں گے۔ مثال کے طور پر پہلے بند کو دیکھیے۔ پہلے بند کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو ایک لفظ نظر آتا ہے کمر بند۔ کمر بند کسے کہا جاتا ہے بیٹا؟ کمر بند دراصل اس پٹکے کو کہا جاتا ہے، اس چادر وغیرہ کو کہا جاتا ہے جسے کمر کے گرد لپیٹا جاتا ہے، جیسے عام طور پر بیلٹ وغیرہ بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح ازار بند کے معنی میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے سفینہ۔ سفینہ کی میں یہاں وضاحت کر دیتا ہوں۔ سفینہ دراصل کشتی کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے بیٹا؟ کشتی۔ دراصل شاعر نے کراچی کی بس کو کشتی سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے؟ کشتی کو کہا جاتا ہے سفینہ۔ اس کے بعد لفظ ہے زیر و زبر ہونا۔ زیر و زبر ہونا، زیر و زبر ہونا دونوں کا اگر ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا ادھر ادھر ہونا، ادھر ادھر ہونا۔ اسی طرح ڈولنا، ٹھیک ہے، جسے پانی میں کشتی ڈولتی ہے، اوپر نیچے ہوتی ہے، اسی طرح بس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ سڑک پر ڈول رہی تھی، ٹھیک ہے، یا تیر رہی تھی۔ اچھا بیٹا، دوسرے بند کو اگر دیکھا جائے تو دوسرے بند میں کوئی بھی اس طرح کا قابل ذکر لفظ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ یہاں ایک لفظ اگر غور کیا جائے تو راہ گزر آپ کے لیے نیا ہو سکتا ہے۔ راہ گزر کے معنی ہیں راستہ، ٹھیک ہے، راستہ۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 45۔ پہلا بند دیکھیے، جو خوش پوش گیسو سنوارے ہوئے تھا، بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا۔ خوش پوش آپ جانتے ہیں خوش لباس کو کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اچھا لباس پہننے والا۔ گیسو کسے کہتے ہیں بیٹا؟ گیسو کہتے ہیں زلف کو، گیسو کہتے ہیں زلف کو۔ زلف بالوں کی وہ لمبی لٹ جسے سجایا گیا ہو، سنوارا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سوٹ دھارنا کہتے ہیں سوٹ پہننے کو، ٹھیک ہے۔ گھڑی کسے کہتے ہیں؟ گھڑی، گھڑی بھر یعنی کہ تھوڑی سی دیر میں، گھڑی بھر تھوڑی دیر میں یعنی کچھ ہی دیر میں، ایک لمحے میں۔ گھڑی اصل میں کہا جاتا ہے ایک لمحے کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے بیچارہ۔ بیچارہ، بیچارہ کس کو کہتے ہیں؟ بیچارہ اس کو کہتے ہیں جس کی حالت قابل رحم ہو، قابل رحم، جس پر ترس آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بند دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا بند دیکھیے، اگلا بند، اگلے بند میں کوئی بھی قابل ذکر لفظ نہیں ہے سوائے اس کے پرخطر، ٹھیک ہے۔ پرخطر کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ پرخطر کا مطلب ہے خطرناک، خطروں سے بھرا ہوا، ٹھیک ہے، خطروں سے
بھرا ہوا، ٹھیک ہے. خطرے کو کہا جاتا ہے پرخطر، یعنی کہ خطرے سے بھرا ہوا. اس طرح آپ کی نظم کے الفاظ و معنی بھی اختتام پذیر ہوئے. بیٹا آپ کا آج کا کام کیا ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ نظم سماعت فرمائی. آپ اس نظم کا سر ورق بنائیں گے اور آپ اس سبق کے الفاظ کے معنی بھی اسی طرز پر تحریر کریں گے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مشق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.